بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی ابتدا سے شروع کر رہے ہیں، اور سورہ یونس مکی ہے، یعنی زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، البتہ مکہ کے آخری ایام میں، اور اس کی 109 آیات ہیں، 109 آیات ہیں۔ پارہ نمبر 11 میں مکی صورت ہے، اور پارہ نمبر 11 میں واقع ہوئی ہے یہ سورہ یونس۔ مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہود سے پہلے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی اور سورہ ہود سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں بھی جو اس کے مضامین ہیں، جس طرح مکی صورتوں میں زیادہ تر اعتقادات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں ہے، توحید کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اسی طرح سے سورہ یونس میں بھی زیادہ تر بنیادی اصول کے بارے میں بیان آیا ہے، مثلا انسان کی خلقت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وحی کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، اور اسی طرح سے عظمت آفرینش، انسان خلقت کی جو ہے وہ عظمت کے حوالے سے، خدا کی عظمت کے حوالے سے جو ہے وہ موضوعات ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا کہ آخرت میں جو ہے عمل صالح ہی کام آئے گا، اور عمل صالح کی طرف انسانوں کو آمادہ کیا گیا ہے، ابھارا گیا ہے اس صورت میں۔ اسی طرح بزرگ انبیاء جو ہیں ان کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس بھی ہے کہ خصوصیت سے حضرت یونس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بت پرست جو تھے، جو مخالفت میں، قرآن کے پیغمبر کے مخالفت میں، ان کے سے گفتگو کی گئی اور ان کو جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے ان کی، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ انسان کو اپنی فطرت کے تقاضوں کی طرف جو ہے وہ، اگر فطری تقاضوں پر انسان توجہ کرے تو انسان جو ہے وہ ایمان اور توحید کی طرف جو ہے وہ جائے گا، یعنی انسان توحید کی طرف جاتا ہے جب اگر انسان اپنی فطرت پر عمل کرے۔ ایک روایت بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ یونس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ یونس، جو سورہ یونس کو پڑھے فی کل شہرین اور ثلاثہ، کہ ہر 2 مہینے یا 3 مہینے بعد کم از کم سورہ یونس کو ایک دفعہ پڑھے گا، تو اس کے لیے یہ خوف نہیں کہ وہ جاہلوں میں سے قرار پائے، اور وکانہ یوم القیامہ من المقربین، اور قیامت کے دن وہ مقربین میں سے ہوگا۔ یعنی یہ کم از کم بیان فرمایا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ جو پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ توحید کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا تذکرہ ہے، اور بزرگ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ انسان کے لیے یہ جو فضیلت جو بیان کی جاتی ہے مختلف صورتوں کی، اسی صورت میں ہے کہ جب انسان سمجھ کے پڑھے، سمجھے، ان میں تدبر کرے، اور اس کے نتیجے میں عمل بھی کرے، تو یقیناً جو ہے وہ جو صورت میں بیان فرمایا گیا کہ انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو مقربین میں سے ہوگا آخرت میں، تو اسی صورت میں ہے کہ جب انسان عمل پیرا ہو اس صورت کے مضامین کے اوپر۔ تو صورت کا آغاز جو ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یعنی یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جیسے کہ ان کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا۔ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں،
29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات یعنی جن کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے. مثلا سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے الف لام میم ہا میم، اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی الف لام را قاف ہا یا عین صاد قاف. اسی طرح سے بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یعنی جو جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں. اور ان کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ آراء مفسرین کے درمیان موجود ہیں. لیکن واقعی معنی میں دیکھا جائے تو حروف مقطعات کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا. اس کی حکمت کیا ہے، کیوں حروف مقطعات کو لایا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ خدا اور رسول کے درمیان رمز ہیں، رموز ہیں. یعنی جس طرح بعض دفعہ اشارے کنارے میں بات کی جاتا ہے. بعض نے کہا کہ یہ جو جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں یہ کوڈ ورڈز ہیں، اور اس کے اندر پوری صورت کا خلاصہ موجود ہوتا ہے. یہ کوڈ ورڈز ہیں جو کہ پیغمبر و خدا اور ائمہ معصومین اس کو جانتے ہیں. بعض روایات بھی حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں ہیں، لیکن ان کو وہ اوتھینٹک نہیں ہے. مثلا کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں جو ہے وہ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ کاف سے مراد کربلا ہے، اور یہ سے مراد یزید ہے، اور حی سے مراد ہلاکت ہے، عین سے مراد ارتش ہے. اس طرح کی یہ جو مفسرین نے ان روایات کو قبول نہیں کیا، اور یہ اوتھینٹک نہیں ہے، معتبر روایات نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر اس طرح سے تعبیر رہ گئی ہے. تو لہذا حروف مقطعات کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے، اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے. اور جو ہے وہ ان کو لانے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کہ جو ہے وہ پیغام ہے جو کہ اس کے ذریعے سے ایک مطلب اس کے لانے کا ہدف فرض کیا کہ اگر یہ خدا اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں تو قرآن میں کیوں ذکر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے. تو مطلب کوڈ ورڈ ہوتا لیکن نہ ذکر ہوتا. ایک تو یہ کہ قرآن میں اس لیے ذکر ہے کہ جو کچھ بھی خدا اور رسول کے درمیان قرآن کے عنوان سے نازل ہوا ہے وہ سب کچھ منوعان رسول خدا نے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے. یعنی حتیٰ ایک لفظ تک جب قل بھی کہا جاتا ہے، قل یا ایھا الرسول، تو وہاں پہ بھی قل کو بھی، لفظ قل کو بھی رسول خدا نے منوعان جو ہے ذکر کر دیا. یعنی جب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ قل کہہ دو، تو رسول خدا یہ کر سکتے تھے کہ قل کو ہٹا دیتے اور باقی عبارت کو لے آتے. نہیں، قل یعنی کہو، اس کو بھی لایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے منوعان جو کچھ نازل ہوا اس کو بیان کر دیا. اسی طرح حروف مقطعات بھی اگرچہ کوڈ ورڈز نہیں ہوں، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں قرآن کے عنوان سے، تو لہذا اس کو بھی ذکر کیا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حروف اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جو افراد کہتے تھے کہ یہ قرآن رسول خدا خود نے بنا لیا انہوں نے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو ان کو ایک طرح سے جواب بھی ہے کہ اگر تم اس قابل ہو تو اس جیسا قرآن لے آؤ. یہ قرآن بھی انہی حروف سے بنا ہے، الف لام میم الف لام را. یہ حروف جو تمہاری دسترس میں بھی ہیں، تمہارے پاس بھی موجود ہے، تمہارے پاس بھی اویلیبل ہیں. اگر تم اس قادر ہو تو اس جیسا قرآن بنا لو. انہی حروف سے، جو حروف ترجیح تمہارے پاس ہیں، اس سے مل کے ہم نے بنایا. اگر تم اس پر قدرت رکھتے ہو تو بنا لو، وگرنہ تم بنا نہیں سکتے. تو بہرحال پس واضح ہو گیا کہ حروف مقطعات کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، رموز ہیں خدا اور رسول کے درمیان. خدا جانتا ہے، رسول جانتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام اس کے راز کو جانتے ہیں، لیکن اس کے ذکر کرنے کا فائدہ بھی موجود ہے. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی آیات ہیں. اچھا، تل کا دور کا اشارے کے لیے آتا ہے، اس سے ذالکا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور تل کا مؤنث کے لیے. ذالکا، ذالک الکتاب، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ نہیں فرمایا یہ کتاب. یہ تل کا یا ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے اشارے کے لیے، اس لیے کہ جب ایک چیز کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے تو دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں اردو میں بھی بعض دفعہ بعض اشخاص کی عظمت کو مثلا بیان کرنے کے لیے دور کا اشارہ کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں آن جناب یا آن حضرت. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا،
لیکن نزدیک کے لیے کبھی انکساری کے لیے کہتے ہیں این جانب، یعنی نزدیک کا اشارہ کرتے ہیں. تو بس یہ عادل کا یعنی وہ عظیم کتاب جو ہے اس کی آیات، وہ عظیم آیات کتاب حکیم کی ہیں، حکمت والا قرآن ہے. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حکمت والا یعنی نظم کے اعتبار سے اور ہر چیز کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ قرآن کریم حکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ نظم موجود ہے، اس کے اندر حکمت موجود ہے، اس کے اندر حساب و کتاب کا حامل ہے، استحکام ہے، یعنی فضول باتوں سے یا ہزل گوئی سے دور ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سوائے رائے حق کی کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دیتا. اس بات سے یہ حکیم ہے، یعنی حکمت اور دانش سے پر ہے، لیوریج ہے. اچھا، اب یہ بات فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب خیز ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف، ہم نے وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کی الی رجل منہم، ان میں سے ایک رجل کی طرف، ایک مرد کی طرف وحی کی. کہ کس لیے وحی کی؟ کہ انذر الناس، کہ ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. ان لہم، کیا خوشخبری دے دو؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہترین مقام ہے. قدم صدق، مقام ہے، منزلت ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، جبکہ کافر جو ہیں وہ کافرون یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر مبین، یہ واضح طور پر ساحر ہے، یعنی یہ مراد پیغمبر، یعنی یہ واضح طور پر ساحر یعنی جادوگر ہے، مبین کھلا، واضح اور کھلا جادوگر ہے. یہاں اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کسی بشر کے اوپر، تو انہی میں سے ایک بشر کی طرف جو اسی قوم، اسی قبیلے، ان کے ہم زبان فرد کے اوپر، تو یہ ان کے لیے تعجب کا باعث کیوں ہے؟ اکان للناس عجبا، یہ تعجب کی بات ہے، یعنی ایک طرح سے اس تعجب کے اوپر تعجب کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بات تعجب کا باعث ہے ان کے لیے کہ انہی میں سے ایک فرد کے اوپر ایک ہماری طرف سے وحی نازل ہوئی ہے؟ یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان کی طرف بھی وحی نازل ہوتی رہی ہے، وہ بھی انسان تھے، انسانوں میں سے تھے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ لوگ، یہ جو تعجب کا باعث ہے ان کے لیے کہ ہماری طرف سے وحی نازل ہوئی ان میں سے ایک فرد پر، ایک مرد پر، کیونکہ کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے وحی نازل کرنی تھی تو پہلے تو یہ کہ اس یتیم کے اوپر، یتیم عبداللہ جو کہ یتیم ہیں بظاہر، جو ہے وہ ظاہری طور پر ان کا جو اتنا مال و دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہی کو انتخاب کرنا تھا، انہی کے اوپر وحی نازل کرنی تھی. وہ جو ہے وہ ان بڑے ہمارے شہروں میں، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ مکہ اور مدینہ کے کسی بڑے تاجر یا بڑے سرمایہ دار فرد کی طرف وحی نازل کیوں نہیں کی اللہ نے، کہ اسی کی طرف وحی نازل کی. پہلے تو یہ. دوسرا یہ کہ کیا اگر اللہ نے ہماری ہدایت کرنی تھی تو فرشتوں کو کوئی نہیں بھیجا؟ ٹھیک ہے، ہم جیسے انسانوں کے ذریعے سے کیوں ہمیں ہدایت کرنا چاہتا ہے اور وہی کرنا چاہتا ہے؟ بہرحال اس کا جواب دیا گیا قرآن کریم میں کہ اگر زمین پر فرشتے برس رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا. جب زمین میں انسان ہے تو انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ عمل بن سکتے ہیں، انسانوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہو. تو اگرچہ بظاہر وہ انسان ہیں لیکن ان کا روحانی پہلو اتنا بلند ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ساتھ ارتباط میں ہے. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ رسول خدا سے کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، مان الا بشر
مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ یوحی الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، یعنی بشر ہوں بظاہر انسانی تقاضوں کے میرے اندر موجود ہیں، اسی طرح میں جسم رکھتا ہوں، اسی طرح سے انسان ہوں، لیکن میرا روحانی پہلو اتنا بلند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارتباط میں ہوں، رابطے میں ہوں، وہ وہی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے تمہارے اوپر نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ روحانی پہلو اتنا بلند ہے کہ اللہ کے ساتھ ارتباط میں ہر ایک کے اوپر اگر وہی نازل ہو سکتی تو پھر سارے نبی بن جاتے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ ایک فرد ہوتا ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو انتخاب کیا ہے کہ اس کے اوپر وہی نازل ہو اور اس کو پیغمبر کے طور پر انتخاب کرے، اور پھر وہی کے نازل ہونے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا، انذر الناس، کہ وہی نازل ہوئی ہے اس لیے کہ آپ بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں۔ نذیر پہلے بیان کیا کہ آپ نذیر ہیں تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، کس چیز سے ڈرائیں، بے عملی سے ڈرائیں، بدعمالیوں سے ڈرائیں، اور برے انجام سے ڈرائیں کہ اگر تم ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنی زندگی کو نہیں سدھارتے، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے، دنیا میں اپنی زندگی کو اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے خواہشات نفس پر چلتے ہوئے گزار دو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بہت برا نتیجہ ہوگا۔ یعنی ڈرائیں اور ان کی بدعمالیوں سے ڈرائیں، برے انجام سے ڈرائیں، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان ظاہری بات ہے، ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا ہے، کیونکہ بہت ساری قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں آمنوا وعملوا الصالحات اکٹھا آیا، تو ایمان لائے ہیں ان کے لیے خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہترین مقام ہے۔ اب قدم صدق سے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ قدم صدق کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی ان کا سابقہ، یعنی وہ اپنے قدمہ یعنی قدیم سے مراد ہے، یعنی سابقہ، یعنی اپنی فطری تقاضے کے مطابق وہ ایمان لے ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں ایمان موجود ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر مولود جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا بچوں کو جس طرح سے وہ تربیت کرتے ہیں اسی طرح سے وہ تربیت ٹرین پا لیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی فطرت سلیم پر باقی رہے تو وہ توحید پرست ہے۔ بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ معصوم اس لیے ہے کہ وہ اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی اور وہ اپنی فطرت توحیدی پر باقی ہے، اس کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی جبلت میں فطرت میں جو ہے وہ توحید کو رکھا ہے۔ اب اسی کو اگر برقرار رکھا جائے اور اسی استعداد جو اندر انسان کے اندر موجود ہے اسی کو پرورش دی جائے تو انسان جو ہے وہ توحید پرست ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا۔ پس تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت در حقیقت یہی ہے، تربیت انسان بچوں کو ان کی جو نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، جو اس فطرت کے اوپر باقی رکھنا اور اس کو خراب نہ ہونے دینا اور اس کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے؟ اسی فطری، مثلا بچہ فطرتاً جھوٹ برا سمجھتا ہے، فطرتاً ظلم کو برا سمجھتا ہے، اب بچہ کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کو برا سمجھتا ہے، یہ فطرت انسان میں موجود ہے۔ بچہ جو ہے جھوٹ نہیں بولتا، بچے سچ کہتے ہیں، بچے سچے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کون سکھاتا ہے؟ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے؟ یعنی بچے کی فطرت کو بگاڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم کہ بچوں کی ہم تربیت کریں، بچوں کی تربیت یہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، یعنی بچوں کی تربیت یہ ہے کہ آپ ان کی فطرت کو بگاڑیں نہ، آپ یہ مہربانی کر لیں کہ ان کی فطرت کو نہ بگاڑیں، تو اللہ نے ان کو تربیت یافتہ بھیجا ہے، اب اس کو نکھارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پروان چڑھانا ہے۔ بچہ سچائی کو پسند کرتا ہے، سچا ہے، ہم اس کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ بچہ جو ہے ظلم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ بچہ چوری سے نفرت کرتا ہے، ہم اس کو چور بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو بچے سیکھ کے تو نہیں آئے نا پیچھے سے، ہم نہیں سکھایا، معاشرے نے سکھایا، والدین نے سکھایا، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو
بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، تو قادہ مسجد کے لیے وہ اس فطرت توحیدی کو انہوں نے لبیک کہی اور اس پر جو ہے وہ ثابت قدم ہوئے۔ دوسرا معنی قادہ مسجد کے ان کا یہ کیا گیا ہے کہ مقام اور منزلت کہ ان کے انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے رب کے پاس جو ان کے لیے مقام و منزلت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک معنی قادہ مسجد کے ان کا پیشوا اور رہبر بھی کیا گیا ہے کہ جس طرح کے بعض تفاسیر کے مطابق قادہ مسجد سے مراد پیغمبر اکرم اور ولایت علی علیہ السلام بھی لی گئی ہے، اور ممکن ہے یہ تینوں معنی بھی مراد ہوں۔ تو بس یہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا کی طرف وحی کے نزول کا جو ہدف ہے یہ ہدف ہے کہ وہ بشیر ہیں اور نذیر ہیں۔ نذیر ہیں یعنی وہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں یا ایمان نہ لانے کی صورت میں اس کی عاقبت اور سر انجام سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور بشیر ہیں کہ ان کی منزلت اور مقام اگر ایمان لے کے آئیں تو خدا کے حضور میں ان کا مقام ہے، ان کی منزلت ہے، اس کو بتائیں۔ لیکن کافر اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو ساحر، ان کو ساحر کہتے ہیں، کھلا جادوگر۔ کیوں کھلا جادوگر کہتے تھے؟ کیونکہ پیغمبر اکرم کی جو باتیں تھیں، جو گفتگو تھی، جو کلام تھے، جو محیر العقول تھے، اس کو جو ہے وہ جادو کی طرف نسبت دیتے تھے۔ پیغمبر ہمیشہ ضرور نہیں کہ رسول خدا کے معجزات ہی کو نسبت دیں، رسول خدا کے گفتگو، حتیٰ کہتے تھے کہ یہ جو کلام کر رہا ہے یہ سحر پر مبنی ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے رسول خدا تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو جو بھی چونکہ زمانہ اس جاہلیت میں بھی یہ لوگ کعبہ کو تو مانتے تھے، کعبہ کے گرد طواف بھی کرتے تھے، آتے تھے، بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اور کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کے، اور تالیاں بجاتے تھے، اور طرح طرح کے مطلب اپنی طرف سے وہ عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ۔ تو جو بھی خانہ کعبہ کے پاس آتا تھا یا طواف کرنے کے لیے آتا تھا تو یہ کہتے تھے مشرکین مکہ اس کو کہ خبردار کعبہ کے پاس ایک جادوگر بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے جو ہے وہ کانوں کو بند رکھنا، یا کانوں میں جو ہے وہ روئی دینا۔ جب بعض دفعہ کہا جائے بعد میں کہا گیا کہ روئی دے دیتے ہیں ان کے کانوں میں، کہ اس کے کانوں میں وہ بات قرآن کریم کی تلاوت نہ پہنچ جائے، کہ یہ بعد میں متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائے۔ حتیٰ ایک بہت بڑا شاعر جو کہ زمانے کا بڑا معروف شاعر تھا، جب وہ آیا خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے لیے تو اس نے جو ہے وہ ابو جہل نے اور دیگر جو وہاں پہ سرداران قریش موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خبردار کعبہ کے پاس بہت بڑا جادوگر بیٹھا ہوا ہے، اور جو بھی آتا ہے اس کو اپنے شہر میں اور اپنی باتوں میں جو ہے وہ جادو کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کا مرید بن جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی تم خبردار جو ہے اس کی باتوں کو نہ سننا۔ تو اس کے بھی کانوں میں انہوں نے روئی دے دی اور کہا کہ یہ جو ہے نا بس اپنی عبادت کر کے واپس آ گئے۔ اس کو طواف کے دوران تشویش ہوئی کہ ہے کیا، میں بھی شاعر ہوں، میں بھی بڑی باتیں کرتا ہوں، میں بھی بڑے جو ہے شعر پڑھتا ہوں، تو یہ بھی کوئی بندہ کچھ پڑھ رہا ہے، سنو تو صحیح کر کہہ رہا ہے۔ تو جب جو ایک سورت کی تلاوت، سورہ مریم یا کسی اور سورت کی تلاوت پیغمبر فرما رہے تھے، تو یوں ہی اس نے تلاوت سنی، تو تھوڑی سی تلاوت سننے کے بعد اس کو بہت پسند آئی، اور اس نے پیغمبر کے بعد پوچھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کلام خدا ہے۔ کہا کہ یہ واقعاً کلام بشر ہو نہیں سکتا جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ آخر شاعر تھا، اور شاعر کو پتہ ہوتا ہے کہ کلام کی خوبصورتی، فصاحت اور بلاغت کا اندازہ عام بندوں کو نہیں ہوتا۔ شاعر کو، اور عرب کے شاعر جو تھے ان کو زیادہ پتہ تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ کلام کتنا خوبصورت ہے، کتنا مسجع ہے، کتنا اس کے اندر نظم موجود ہے، کتنی فصاحت اور بلاغت موجود ہے۔ لہٰذا وہ کہنے لگا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کافی یہ خدا کا کلام ہے۔ تو بہرحال رسول خدا نے جب وضاحت دی تو اس بات وہ ایمان لے آیا۔ تو یعنی یہ اس لیے لوگوں کو کہتے تھے یہ ساحر ہے، کہ تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، جادوگر ہیں لوگ جو ہے ان کو باتوں کو نہ سنیں۔ تو قرآن خدا تعالیٰ کے اس کلام سے دور کرتے تھے، یعنی یہ قرآن کریم کی مخالفت ابتدائی دن سے تھی اور آج تک ہے مخالفت، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ہم جو ہے وہ قرآن کریم واقعاً سحر ہے، اگر ہم یعنی جادو اس معنی میں نہیں کہ جو جادو لوگ کہتے ہیں،
جادو سے مانے کہ واقعاً اگر کوئی اس کو سنے گا تو اس کے اوپر اثر ہوگا، تاثیر گزار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر تاثیر نہیں کرتا اور ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خب آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اس کے بعد وہ عرش پر برقرار ہوا، مقتدر ہوا عرش پر، اور فرمایا کہ یدبر الامر، اس حالت میں کہ کاموں کی وہ تدبیر کرتا ہے، تدبیر امور انجام دیتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی خدا کے حضور میں شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تم سب کا پروردگار، فاعبدوہ، بس تم عبادت کرو اس کی، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے یا نصیحت نہیں پاتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اور اپنی عظمت کو بیان فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے کس کی طرف نازل ہوا ہے، کس کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ رب تمہارا کون ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے رب کی طرف سے، کتاب حکیم ہے، نازل ہوا ہے رب کی طرف سے، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کو خوشخبری دے دو، قدم صدقین، خوشخبری دینے والا ہے، قدم اس مقام و منزلت کی جو کہ ان کے رب کے پاس ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ تو اس رب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اب اس کے اندر بحث ہے کہ 6 ایام یعنی 6 دنوں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں 6 دنوں سے مراد 6 دن نہیں، 6 ادوار ہیں۔ 6 ادوار یعنی 6 جیسے بعض دفعہ یوم کہا جاتا ہے ایک دور کو، ایک زمانے کو، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد 6 مرحلے ہیں، 6 مراحل میں جو ہے وہ خلق کیا۔ مثال کے طور پر انسان کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا مٹی سے، پھر جو ہے وہ مٹی کافی عرصے کے بعد اس کو بنانے کے بعد سوکھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مراحل، مرحلہ پہ مرحلہ اس کو جو ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد اس میں روح پھونکی گئی۔ تو یعنی اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو یہ چند مرحلوں میں خلق کیا ہے۔ تو وہ 6 مراحل یا 6 ادوار جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 6 مرحلوں میں خلق کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر استوار ہو گیا۔ اچھا، اب عرش سے مراد یہ نہیں کہ خاص جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہیں پہ جا کے پرجمان ہو گیا اور باقی جگہوں پہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور عرش در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مقام قدرت ہے، صحیح ہے، اور جس کے اوپر علی العرش استوا، یعنی عرش پر مسلط ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ پوری تمام امور کے اوپر جو اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور تمام جو مرکز کائنات، عرش سے یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ وہ مرکز کائنات ہے کہ جس سے تمام امور تدبیر پاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ فقط عرش پر ہے، خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محدود نہیں ہے، کسی جگہ کے محدود نہیں ہے، وہ لامتناعی ہے اور لامحدود ہے، اور کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ خدا کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، کوئی ایک جگہ محدود نہیں ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ فقط ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر استوار ہو گیا اور دوسرے نہیں، عرش اس کے مرکز قدرت ہے جہاں سے تمام امور جو ہے اس کائنات کے امور جو ہے تدبیر پاتے ہیں، اور وہ یدبر الامور، فرمایا کہ وہ امور کو تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر امور کیا ہے؟
تدبیر امور یہ ہے کہ کاموں کی انجام دہی کی پسند تحقیق کرنے اور مصالح کو منظم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تدبیر امور کرتا ہے، جتنے بھی اس کائنات میں نظم موجود ہے، یہ کائنات جو چل رہی ہے بغیر کسی تعطل کے اور بغیر کسی ٹکراؤ کے، تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اس تدبیر امور کے نتیجے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس کائنات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پہ ہے، اور یہ فرمایا کہ وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی شفاعت نہیں کرنے کا حق رکھتا الا باذنی، مگر اس کی اجازت کے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت ہے، شفاعت کی نفی نہیں کی جا رہی، شفاعت ہے لیکن شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے بارے میں اجازت دے گا وہ اس کی شفاعت کی جائے گی۔ جیسے ہم ائمہ معصومین یا رسول پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول پاک شفیع ہیں، شفیع امت ہیں، شافع امت ہیں، ائمہ معصومین شفاعت کرتے ہیں، لیکن شفاعت کے کچھ تقاضے ہیں، شفاعت کی کچھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کس قابل اپنے آپ کو انسان بنائے کہ شفاعت کا مستحق قرار پائے، ٹھیک ہے، وہ مراحل ہیں۔ یعنی شفاعت ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک خشک و خالی عقیدہ رکھ لے کہ بس جو ہے شفاعت کرنے میں موجود ہیں، بس ہم جو ہے عمل کریں نہ کریں، اور بس چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو لہٰذا ہمارے لیے شفاعت ہے، نہیں، بلکہ اس کے تقاضے ہیں، اس کے لیے انسان کو خود اپنی طرف سے تقاضا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ شفاعت کا مرحلہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نقائص رہ جائیں، کچھ کمیاں رہ گئیں، تو وہاں پہ ان کمیوں نقائص کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ شفاعت کا مرحلہ ہے کہ انسان کو جو اس مشکل سے نکالا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان دست خالی ہو، کچھ بھی نہ کرے بلکہ بدعملی کرے، اور پورا اس کا نام ہے اعمال بدعمالیوں سے بھرا ہوا ہو، اور پھر وہ توقع یہ رکھ رہا ہو کہ میری شفاعت بھی کریں گے، ایسا نہیں۔ تو لہٰذا یہاں شفاعت کا کہا گیا ہے، لیکن شفاعت من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ، یہ وہ تمہارا رب، یہاں پہ بھی ذالکہ عظمت کے لیے بیان کیا ہے، وہ ہے تمہارا پروردگار، وہ عظیم پروردگار ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، اور وہی تمام امور کو تدبیر کرتا ہے۔ پس فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم اس سے نصیحت نہیں پاتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انسان جو ہے وہ حقیقت میں اگر اپنے رب کو پہچان لے تو اسی کی عبادت کرے، اسی کی پرستش کرے۔ اچھا، اب ایک تو یہ کہ فرمایا کہ من عرف نفس فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی اس پہلے تو انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں کون ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلق کیا ہے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کس ہدف کے تحت خلق کیا ہے، اور اگر اپنی ہدف خلقت کو پہچان لے، اپنی فطرت کے تقاضوں کو پہچان لے تو یقیناً وہ خدا کی طرف ہی جائے گا۔ من عرف نفس، جو اپنے نفس کو پہچان لے تو فقد عرف رب، اپنے رب کو پہچان لیتا، تو یقیناً انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اور مجھے کس ہدف کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ خدا تعالیٰ کو پہچان لے گا اور خدا کی طرف جائے گا، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے گا۔ عبادت بھی در حقیقت جو ہے فقط نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ مظاہر عبادت ہیں۔ نماز، روزہ مظہر عبادت ہے، کیونکہ نماز جو ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے واضح مصداق ہے عبادت کا، لیکن عبودیت یعنی بندگی حقیقت میں، اب فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، مراد اس کی بندگی کرو۔ جیسے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں۔ میری عبادت سے مراد بندگی ہے، اطاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ جیسے کہ ایک عبد جو ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اپنے مولا اور آقا کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی گفتگو عطا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو اگر عبد خدا قرار دیں
تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر اپنے لب بھی نہ ہلائیں، اپنے کلام بھی نہ کریں. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے سوچنے سے پہلے یعنی پہلے سوچیں پھر بات کریں. جیسے بیان کیا گیا نا کہ جو عاقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو زبان ہے وہ اس کی عقل کے اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی پہلے سوچتا ہے پھر بات کرتا ہے. لیکن جو نادان ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، اس کی زبان جو ہے اس کی عقل جو اس کی قلب سے پہلے ہوتی ہے، یعنی پہلے بات کر لیتا ہے بعد میں سوچتا ہے. بعض ایسے ہیں بعد میں بھی سوچتے نہیں. خیر، تو یعنی انسان اگر اپنے آپ کو عبد خدا سمجھتے تو حتیٰ بات کرنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ آیا اس میں رضا پروردگار ہے میری اس بات میں. اگر رضا پروردگار ہے تو میں بات کروں. اگر کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی فعل انجام دینے سے پہلے وہ اپنے پروردگار کی رضا کو دیکھے کہ میرا پروردگار، میرا مولا، میرا آقا آیا اس بات پہ راضی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اگر راضی سمجھے کہ نہیں، ضمیر کی آواز، عقل کی آواز، دل کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ تو کام غلط ہے، تو یقیناً جو ہے وہ یہاں میرا رب راضی نہیں ہے. اور حتیٰ یہاں پہ شک ہو جائے کہ آئے راضی نہیں راضی، تو وہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان شک کی صورت میں رک جائے اور اس کام کو عمل انجام نہ دے، تب وہ عبودیت کا حق ادا ہوتا ہے. تو عبودیت یعنی بندگی، اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا. اور یہ امام معصومین علیہ السلام کی عبودیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں. جیسے مولا فرماتے ہیں کفالی فخرا ان اکون لک عبدا، میرے لیے فخر کے لیے یہ کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کفالی فخرا ان اکون لک عبدا، عبودیت جو عبودیت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے تو وہ معراج انسانیت کو پا لیتا ہے. جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب سے پہلے عبد پروردگار تھے. جیسے کہتے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، ورسول، پہلے عبد ہیں پھر رسول ہیں. یعنی عبودیت کا مرتبہ پہلے ہے. اگر عبد خدا ہیں اور عبودیت کے اتنے اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول بنے، ٹھیک ہے، تو بس عبودیت جیسے فرمایا گیا کہ عبودیت جو ہے وہ ہے کہ جس کے اگر انسان عبودیت کے مرتبے، واقعی عبودیت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معراج انسانیت عطا کر دیتا ہے. کہ عبودیہ وہ ایسی چیز ہے کہ کن ہو الربوبیہ، یعنی جو عبودیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کی تہ ربوبیت ہے. یہ حدیث قدسی میں یعنی انسان اگر عبودیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہو جائے تو وہ خدا تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا مظہر بن جاتا ہے، جیسے ہمیں معصومین علیہ السلام ہیں، جیسے انبیاء ہیں. اور جیسے حدیث قدسی میں رب عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری عبادت کر، میری اطاعت کر، میری عبودیت کے تحت آ جا تو میں تمہیں اپنی طرح بنا دوں گا. اپنی طرح کس جہت میں بنا دوں گا؟ اس جہت سے کہ فرمایا کہ اقول کن فیکون، جس طرح میں کہتا ہوں ہو جا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تو کہے گا ہو جا اور ہو جائے گا. یعنی یہ مقام عبودیت ہے. البتہ اگرچہ حق کی عبودیت ادا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، وہ معصومین ہی تھے، وہ انبیاء ہی تھے جو آدمی نے حق کی عبودیت ادا کی، اور واقعاً اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام عنایت فرماتا ہے. عبودیت حقیقت میں یہ ہے. تو انسان کو اس لیے خلق کیا گیا کہ وہ عبودیت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے، عبد محض الہی بن جائے. اگر واقعاً عبد محض الہی بن جائے تو انسان جو ہے کمال کی طرف جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہے، نامتناہی ہے، لامتناہی کا انسان جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی کمال. اللہ تعالیٰ کی رحمت لامتناہی ہے، اللہ کا کرم لامتناہی ہے، اللہ کی مغفرت لامتناہی ہے.
جو بھی صفات کمال ہے وہ سب لامتناہی ہیں. اب لامتناہی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات لامتناہی ہے، تو یہ لامتناہی کا تصور ہم نہیں کر سکتے. لامحدود اصلا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے عبودیت، کمال عبودیت جو ہے وہ کو حاصل کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ہم جس حد تک جو عبودیت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم ڈائریکشن کم از کم اپنی عبودیت کی طرف رکھیں. جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ جب آپ جا رہے تھے مدینہ سے، ایک دفعہ گلی سے عبور کر رہے تھے، اور ایک وہاں سے ایک گھر سے گانے کی آوازیں، ناچنے کی، اور کنیزیں ناچ رہی ہیں اور گانا گا رہی ہیں اور اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. کنیز باہر رہی، آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے آقا کا گھر ہے، یہ میرے مولا کا گھر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ تو اسے فخر سے کہا یہ ہمارا آقا ہے، آزاد ہے، اس کی اتنی کنیزیں ہیں یہ. تو مولا نے فرمایا کہ ہاں یقیناً وہ آزاد ہے. اگر وہ کسی عبد کا گھر ہوتا تو اس طرح کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی. تو یہ بات کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے. وہ کنیز جب واپس گئی تو اس میں کہ آقا نے مولا نے اس سے پوچھا کہ کیوں دیر کی اور کیا وجہ ہوئی، باہر کیا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو کہا کہ اس طرح کے انتہائی مقدس انسان تھے اور اس یہاں سے عبور کر رہے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا عبد کا؟ تو میں نے کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے. فرمایا کہ اگر یہ کسی عبد کا گھر ہوتا ہے تو اس طرح کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی. تو جب یہ بات اس نے سنی تو اس کے دل پہ یہ کلک کر دی کہ واقعاً میں عبد ہوں. اگر میں عبد ہوتا، یعنی جو انہوں نے یہ کوڈ ورڈ میں بات کی تھی امام نے. لیکن بعض دفعہ جو اللہ تعالیٰ کے عظیم انسان ہیں اور جو ائمہ معصومین ہیں، ان کی ایک بات بھی اگر واقعاً دل صاف ہو تو اثر کر جاتی ہے، اور جس کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہی اس کی بات اس نے سنی تو وہ ننگے پاؤں جس طرح سے بیٹھا ہوا تھا اسی طرح سے ننگے سر اور ننگے پاؤں بھاگا گلی کی طرف، اور امام کے پیچھے بھاگا اور جا کے قدموں میں گرا. فرمایا کہ امام آپ نے میری آنکھیں کھول دی. واقعاً میں اگر عبد ہوتا، یعنی عبد خدا ہوتا، اگر میرے اندر عبودیت ہوتی، اگر میں عبد خدا ہوتا تو اس طرح سے اپنی مرضی نہ کرتا، اس طرح سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتا، اس طرح سے میں اپنے آپ کو آزادی نہ دکھاتا اور یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی. اور اس کے بعد پھر یہ اس نے توبہ کر لی اور جو کچھ اس نے حرام مال تھا سب کچھ لوگوں تقسیم کر دیا، جس کا حق تھا اس کو دے دیا. یہ نہیں تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں اسی طرح ننگے پاؤں چلتا تھا. اس کا نام بشر عافی معروف ہو گیا تاریخ میں، اور کہتا تھا کہ امام نے مجھے آزاد کر دیا، مجھے عبودیت کی منزل دفاع کر دی. تو عبودیت بہت بلند مقام ہے. عبودیت فاعبدوہ ہو، بس عبادت کرو. فلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ کیا تم تذکر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات واضح کر لوں. تذکر یعنی ایک چیز جو کہ انسان کو معلوم ہو اور بھول گئی ہو، اس بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا. کیوں فرمایا تذکرون؟ کیونکہ تمہارے اندر فطرتاً میں یہ چیز موجود تھی. فطرت میں تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سبق پڑھا کے بھیجا تھا. تمہاری نیچر میں یہ توحید موجود تھی، تمہاری نیچر میں یہ عبودیت موجود تھی. تم اس کو بھول گئے ہو. تم نے اس کے اوپر غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، اس کے اوپر مادی پردے ڈال دیے گئے ہیں. قرآن آیا ہی حقیقت میں تذکر کے لیے ہے، کہ اس بھولی ہوئی فطرت اور بھولی ہوئی نیچر کو بیدار کرنے کے لیے. انبیاء آئی ہے اس لیے ہیں کہ وہ فطرت جو کہ دب چکی ہے، انسانی فطرت، اس فطرت کو اجاگر کریں، روشن کریں، دوبارہ سے نکھاریں. اور اس لیے فرمایا فلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ کیا تم اس بھولی ہوئی فطرت کو دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں آتے اور اس کو بیدار نہیں کرتے؟ خوب ایک آیت پڑھتے ہیں جو کہ وقت نہیں ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے، لوٹنا تم سب کا اسی کی طرف ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے. انہ یبدأ الخلق، اسی نے خلقت کی ابتدا کی، یعنی پیدا بھی اسی نے کیا. ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا، اعادہ بھی کرے گا. یعنی پیدا کیا، بھیجا انسان کو، اور واپس بھی دنیا سے جائے گے اور واپس بھی لوٹائے گا، یعنی وہ دوبارہ اٹھائے گا قیامت میں. کس لیے اٹھائے گا دوبارہ سے؟ کیوں اٹھائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام انجام دیے، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو
جو کہ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام انجام دیے، بالقسط عدل کے ساتھ جزا دے گا، کاملاً ان کو ان کے برابر عدل کے ساتھ ان کو جزا دے گا، ان کو انعام دے گا۔ لیکن جو لوگ والذین کفروا، لیکن جو لوگ کافر ہوئے ہیں یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا لہم شراب، ان کے لیے پینے کا پانی ہے۔ کیسا پانی ہے؟ من حمیم، انتہائی گرم کھولتا ہوا گرم پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کرتے تھے۔ اب یہاں پہ انسان کی ابتدا، خلقت اور انتہا اور دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا، ایک آیت کے اندر خلاصہ کر کے پوری زندگی کا نچوڑ انسان کی بتا دیا کہ انسان تم دنیا میں ابھی ہو لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے کہ تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ الیہ مرجعکم، وہ پروردگار جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جو تمام کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، وہی تمہارے لیے قرآن اس نے نازل کیا تاکہ تم نصیحت لو، دنیا میں اپنی زندگی کو بنا لو۔ لیکن تم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم چاہو نہ چاہو اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ الیہ مرجعکم، تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے، سب کے سب کی جمیعاً، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس کی طرف نہ لوٹے۔ الیہ مرجعکم جمیعاً، سب کی سب ادھر ہی لوٹ کے جاؤ گے، کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا کہ جو نہیں لوٹے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی بچ جائے، سب کے سب جاؤ گے، سب کے سب جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کا حق وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ برحق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ایسا ہو کے رہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، پہنچو گے انشاءاللہ، سب کے سب پہنچو گے۔ اب وہی جس نے ابتدا، اب اگر تمہیں شک ہو، اگر تم کہو کہ کیسے ممکن ہے خدا دوبارہ میں اٹھا دے، ہم دنیا سے چلے جائیں، دوبارہ اٹھائے، تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہی جس نے ابتدا کی ہے خلقت کی، جب وہ تمہیں ابتدا میں تم کچھ نہ تھے اور تمہیں خلق کر سکتا ہے، ایک حقیر سے نطفے سے خلق کر سکتا ہے، تم دنیا میں نہیں تھے اور تمہیں دنیا میں لایا ہے۔ حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی، ایک دہر گزرا ہے، ایک زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق کیا من نطفۃ امشاج، ٹھیک ہے، جمے ہوئے نطفے سے، لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے تمہیں خلق کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں دنیا میں لایا ہے۔ تو فرمایا کہ یبدأ الخلق، اسی نے خلقت کی ابتدا کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لوٹا بھی سکتا ہے۔ ثم یعیدہ، دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ تمہیں اٹھائے گا تمہاری قبروں سے، تمہیں آخرت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ تمہیں جزا دی جائے، تاکہ جو دنیا میں جو کچھ تم نے کیا، نیک اعمال انجام دیے، برے انجام دیے، جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، ایمان اور عمل صالح انجام دیا ہے، تو ان کے لیے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے لیے جزائے خیر ہے، بہترین جزا دی جائے گی ان کو۔ لیکن جو لوگ کافر ہوئے، جو بدعمالیوں کا شکار ہوئے، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سزا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کسی کو عذاب دے کے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، ان کی اپنے اعمال کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو کفر انجام دیتے تھے۔ یہ کفر کا قہری اور حتمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ یعنی انسان کے اپنے عمل کے نتیجہ ہے جو کہ آخرت میں اس کو ملنا ہے۔ اچھا، عمل خیر انجام دیا ہے تو ملنا ہے، اسی طرح سے اس کو ملنا ہے، جو عمل بد انجام دیا اسی طرح سے۔ کہ فرمایا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام دو گے، آخرت میں اس کو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی سورہ زلزلہ میں فرمایا کہ جو بھی نیک عمل، ذرا برابر بھی نیک عمل انجام دے، مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیک عمل انجام دے تو بھی اس کو دیکھے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرا برابر بھی برا عمل بھی انجام دے تو بھی اس کو دیکھے گا۔ تو فرمایا کہ یہ
جو ہے وہ اس پس ابتدا میں اس سورہ یونس کی ابتدا میں یہ بیان فرما دیا کہ قرآن کے نزول کا ہدف کیا ہے۔ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پر یہ پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن وہ شخص عام شخص نہیں ہے، اس کا روحانی پہلو اتنا بلند ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی، اور اس کے نزول کا ہدف بھی بیان کر دیا، اور یہ بیان کر دیا کہ لوگ اس کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلام بیان فرماتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جو معیر العقول ہیں، جو ان کی عقلوں سے بالا تر ہیں، اور وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے، رب کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ یہ جو رب ہے اسی کی تم عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ جزا اور سزا کا مرحلہ ہے، جو کہ کسی کے لیے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے بچ جائے۔ سب نے اس مرحلے سے عبور کرنا ہے، اور وہ اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، سب کی بازگشت جو ہے اسی کی طرف ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے اس مانوی پیغامات کو سمجھ سکیں، اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کو جگہ دے کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔